بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ زکوٰۃ سے متعلقہ مزید اہم سوال و جواب۔ سوال: وہ دینی درسگاہیں جو بچوں سے باقاعدہ فیسیں لیتی ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: ماڈل اسکول یا ایسے تعلیمی ادارے جہاں طلباء سے فیس لی جاتی ہے، ان پر زکوٰۃ فنڈ جمع کرنا تاکہ نادار اور ضرورت مند طلباء کی ضروریات پوری کی جائیں بالکل درست بلکہ مناسب تر ہے، تاکہ ان طلباء کی بر وقت امداد کی جائے اور وہ سکون و اطمینان سے علم حاصل کر سکیں۔ قرآن کریم میں مصارف زکوٰۃ 8 بیان ہوئے ہیں۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 60، جس کا مفہوم ایسے ہے: زکوٰۃ تو صرف محتاجوں، مسکینوں اور جمع کرنے والے مقرر ملازموں اور جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مانوس کرنا ہو، اور مملوکوں کی گردنیں چھڑوانے اور قرض داروں اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کے لیے ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں، طالب علم خواہ امیر ہو زکوٰۃ لے سکتا ہے جب اس نے اپنے آپ کو علم پڑھانے اور پڑھنے کے لیے وقف کر رکھا ہے کہ وہ رزق کمانے سے عاجز ہے اور ضروریات زندگی کے حاصل کرنے کی مجبوری اس کے جائز ہونے کا سبب ہے۔ لہٰذا آپ اپنے تعلیمی ادارے کی ضروریات، بالخصوص نادار طلباء کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں۔ تمام مذہبی اور دیگر رفاہی ادارے زکوٰۃ پر ہی چل رہے ہیں۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ زکوٰۃ فنڈ سے نادار طلباء کے اخراجات پورے کریں، خواہ کتب و اسٹیشنری ہو، خواہ فیس و خوراک و پوشاک و دوا وغیرہ کی صورت میں ہو۔ سوال: کیا کسی ادارے کو مشین وغیرہ خرید کر دی جا سکتی ہے جس میں کوئی سیدہ بھی کام سیکھنے آتی ہو؟ جواب: زکوٰۃ کی رقم سے کسی رفاہی ادارے کے لیے مشین وغیرہ خرید کر دینا اسی طرح جائز ہے جس طرح کسی حاجت مند شخص کو انفرادی طور پر۔ یہ مشین یا مشینیں دراصل اس ادارے کی ملکیت ہوتی ہیں، چاہے استعمال کوئی بھی کرے، سید ہو یا سید زادی، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ۔ سوال: کیا زکوٰۃ کی رقم اپنے چھوٹے بھائی کو دی جا سکتی ہے جو بے روزگار ہو؟ جواب: بہن بھائی، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی یا ان کی اولاد اگر غریب ہیں اور حاجت مند ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا دوہرا ثواب ہے، ایک صلہ رحمی کا، دوسرے ادائیگی فرض کا۔ ہاں، اپنے اصول یعنی والدین، دادا دادی، نانا نانی اور ان سے اوپر والے، اور اپنے فرو یعنی اولاد، مثلا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ یوں ہی میاں بیوی ایک دوسرے کو عشر، زکوٰۃ، فطرانہ، فدیہ مال، کفارہ نہیں دے سکتے۔ سوال: اگر کسی خاتون کے پاس 15 تولے سونا ہے، اولاد میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے یا ان کی تعلیم پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: اگر یہ اولاد نابالغ ہے اور نادار ہے اور اس کے والدین مالدار صاحب نصاب ہیں تو اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ نابالغ اولاد کا نان و نفقہ والدین کے ذمہ ہے اور وہ مالدار ہیں۔ نمبر 2، اور اگر کسی کی اولاد بالغ ہے، نادار ہے، والدین صاحب نصاب ہیں تو اس اولاد کو مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اپنی اولاد بیمار ہو یا تندرست، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو زکوٰۃ وغیرہ دینا جائز نہیں۔ نمبر 4، جی نہیں، والدین، اولاد یا میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ و عشر، فطرانہ، فدیہ، کفارہ کی رقم یا جنس نہیں دے سکتے۔ والدین میں ماں باپ، دادی دادا اوپر تک، نانا نانی اوپر تک،
اولاد میں بیٹا بیٹی اور ان کی اولاد نیچے تک سب شامل ہیں، باقی رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، بلکہ غریب عزیزوں رشتہ داروں کو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ دینا بنسبت دوسرے غربا کے افضل ہے کہ فرض بھی ادا ہو جاتا ہے اور صلہ رحمی بھی۔ واللہ عالم ورسولہ۔ سوال: کیا زکوٰۃ، فطرانہ یا قربانی کی کھالوں کی رقم مدرسہ کے کتب خانہ یا لائبریری جو عام مسلمانوں کے لیے بنائی جائے پر خرچ کرنا جائز ہے؟ جواب: زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک شرط ہے، یعنی کسی مستحق کو مالک بنانا۔ حکومت اگر مستحقین میں تقسیم کرنے کے لیے زکوٰۃ وصول کرے تو اسے دینا جائز ہے، جیسا کہ ابتدائی اسلام میں ہوتا تھا کہ زکوٰۃ، عشر اور فطرانہ حکومت اسلامی خود وصول کر کے مستحقین کی کفالت کرتی تھی۔ یہی بہتر اسلامی طریقہ ہے۔ آج کل حکومت زکوٰۃ تو لیتی ہے مگر وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی جو اس کے ساتھ عائد ہوتی ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ و فطرانہ کے مستحق غربا و مساکین، مسافر، بیوان اور یتامہ ہیں، ان کو ترجیح دیں۔ باقی گنجائش ہو تو لائبریری و مدرسہ پر بھی یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ سوال: کیا زکوٰۃ کی رقم فلاح عامہ کے کاموں پر خرچ کی جا سکتی ہے؟ جواب: رفاہی اداروں کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، مثلا محتاج گھر، یتیم خانے، دینی مدارس، سکول، کالجز، جامعات، فنی ٹریننگ کے سینٹر، دیگر تعلیمی ادارے، ہسپتال میں غریب مریضوں کے علاج و خوراک پر، یہ سب رفاہی ادارے ہیں۔ البتہ سڑکوں کی تعمیر، نالیوں کی مرمت وغیرہ پر خرچ نہیں کی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں، باقی کام ان سے کریں۔ واللہ عالم ورسولہ۔ سوال: میری ایک بھتیجی ہے جس کا والد فوت ہو گیا ہے، کیا میں اپنی زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مالی مدد کر سکتا ہوں یا اس کے نام بینک میں جمع کروا سکتا ہوں تاکہ جب اس کی شادی کا مرحلہ آئے تو وہ تمام رقم اس کی والدہ کو یا اس رقم سے سامان خرید کر اس کو دے دیا جائے؟ جواب: آپ زکوٰۃ یا دیگر صدقات جو بھی دیں، آپ کے بہن بھائی یا ان کی غریب و مستحق اولاد اس کی زیادہ حقدار ہے، لہٰذا آپ بلا شبہ اپنی بھتیجی کی ضروریات پر مال زکوٰۃ صرف کر سکتے ہیں۔ سوال: جیل خانہ جات میں مختلف جرائم میں سزا پانے والے قیدیوں کو جیل کی سزا کے علاوہ جرمانہ بھی ہوتا ہے، جس کی عدم ادائیگی کی صورت میں ان کو اصل سزا قید کے علاوہ مزید قید کاٹنی پڑتی ہے۔ عموماً نہایت غریب، نادار اور مفلس خاندانوں کے افراد جرمانہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے اصل قید کے بعد مقید ہی رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے رائے طلب کی ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ یا بیت المال سے رقم دے کر قید سے رہائی دلوائی جا سکتی ہے؟ جواب: اگر قیدی صاحب حیثیت ہے، جیسے بڑے بڑے مالدار، سرمایہ دار، جاگیردار، تاجر یا ملازم، وہ تو جرمانہ اپنے گھر سے دے دیتے ہیں اور جان چھڑا لیتے ہیں، مگر غریب و نادار قیدی جرمانہ ادا نہیں کر سکتے اور مزید عرصہ قید بھگتتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مال زکوٰۃ دے کر آزاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ فقیر، مسکین اور فی الرقاب تینوں مصارف میں شامل ہیں۔ وہ فی الرقاب نزول قرآن کے وقت لونڈی، غلام کے معنوں میں استعمال ہو، مگر آج کے دور میں مفلس اسیروں کو بھی اس عام صنف میں شامل کر لیا جائے تو میرے نزدیک اس کی گنجائش موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیت المال یا زکوٰۃ فنڈ سے نادار، غریب، لاوارث قسم کے قیدی اگر جرمانہ ادا کر کے رہائی پا سکتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ یا بیت المال سے جرمانہ کی رقم دے کر رہائی دلائی جا سکتی ہے۔ واللہ عالم ورسولہ۔ بہن اور بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے زکوٰۃ کے مسائل پہ بحث کی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی کسی قسم کی بات ہو تو اپنے قریب مفتی صاحبان سے بالمشافہ رابطہ کریں اور اپنے سوالات کا تسلی بخش جواب لیں اور زکوٰۃ جیسے بیسک اسلامی فریضے کو احسن طریقے سے سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ بہن اور بھائیوں، ایک لاویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقۂ باب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے۔
آمین، جزاک اللہ۔